بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی بی ایس عربک کوڈ نمبر 4911 سمسٹر خزاں کی پہلی مشق کے 5ویں سوال میں اشتقاق اور قیاس کی لغوی و اصطلاحی تحقیق اور تعریف پوچھی گئی ہے۔ یاد رہے اشتقاق کے متعلق تو آپ کی کتاب میں بیان ہوا ہے، جبکہ قیاس کے بارے میں مواد مجھے آپ کی کتاب میں میسر نہیں آیا، تو میں نے اور کتاب سے لے کر سوال کا جواب اپلوڈ کر دیا ہے۔ اگر آپ کو آپ کی کتاب میں قیاس کے بارے تعلیمی مواد ملے تو مجھے آگاہ کیجیے گا۔ بہرحال اشتقاق کو عربی علوم میں بہترین علم شمار کیا جاتا ہے اور علم صرف کا مدار اسی پر ہے، زوائد اور اصلی کی پہچان کرنے میں اور افعال اور اسماء کی پہچان کرنے میں۔ اس سے آگے اشتقاق کی لغوی تحقیق ہے کہ ابن فارس نے اپنی معجم میں لکھا ہے، شین اور کاف ایک صحیح جڑ ہے جو کسی چیز میں درد پر دلالت کرتی ہیں۔ یہ اب لغوی تحقیق ہو رہی ہے اور اس سے نکالا جاتا ہے استعارہ کا معنی، جیسا کہ تو کہے میں نے کسی چیز کو الگ کر دیا ٹکڑوں میں۔ اور اصطلاحی تعریف جو کہ مشتق کی علامہ جرجانی نے کی ہے وہ یہ ہے کہ نکالا جائے ایک لفظ کو دوسرے لفظ سے، اس شرط پر کہ دونوں معنی اور ساخت میں ملتے جلتے ہوں، معنی اور ساخت میں ملتے جلتے ہوں، یعنی معنی اور بناوٹ کے اعتبار سے ملتے جلتے ہوں، اور صیغہ کے اعتبار سے مغایر ہوں، یعنی الفاظ میں فرق ہو۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 150 پر انواع الاشتقاق کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ البحر المحیط میں آیا ہے کہ اشتقاق کی 3 اقسام ہیں، چھوٹی، بڑی اور درمیانی ہے۔ چھوٹی یہ ہے کہ نہیں ہوتے حروف اصلیہ اس میں مستوی، مستوی کا معنی ہوتا ہے برابری، یعنی ان کے اندر ہو، مستوی کا معنی یہی ہوتا ہے تسویہ یا مستوی۔ اور بڑی قسم اس میں نہیں ہوتے حروف غیر مرتب، یعنی بڑی قسم کے اندر حروف مرتب نہیں ہوتے۔ اور بہرحال تیسری قسم میں جو کہ درمیانی ہے اس میں زیادہ تر حروف متفق ہوتے ہیں۔ بہرحال صبحی صالح رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہم مشتق کا مطالعہ اس کے مثبت پہلو کی روشنی میں کرتے ہیں کہ یہ دوسرے الفاظ سے کچھ الفاظ کی تخلیق ہے اور انہیں ایک ہی اصل کی طرف لوٹاتا ہے جو ان کے مادہ کی وضاحت کرتا ہے اور ان کے اصل مشترک معنی بتاتا ہے، جیسا کہ یہ ان کے نئے خاص معنی بتاتا ہے، اور الفاظ پیدا کرنے اور مفہوم کی تجدید کا یہ شاندار ذریعہ مشتق کی اقسام کے اندر پایا جاتا ہے۔ اس سے آگے صفحہ نمبر 151 ہے، 151 ہے، اس پر بیان کر رہے ہیں کہ کیا ہم اخذ کرتے ہیں مشتق سے یا پھر فعل سے۔ اس موضوع پر بصریین اور کوفیین کے درمیان اختلاف ہے۔ بصری کہتے ہیں کہ مشتق کی اصل مصدر ہے، اس لیے کہ ان کی دلیل یہ ہے کہ مصدر اصل ہے کیونکہ وہ ایک چیز پر دلالت کرتا ہے۔ بہرحال فعل میں وہ دلالت کرتا ہے واقع ہونے پر اور زمانے پر، اور جو کہ وہ دلالت کرتا ہے ایک ہی چیز پر اور اسے ہر چیز کی اصل سمجھا جاتا ہے۔ کیونکہ عرب نے قابل ذکر افراد کے ناموں سے فعل جو ہے وہ مشتق کیا ہے، اور کوفی کہتے ہیں کہ فعل اصل ہے مشتقات کی، اور بہرحال اسم اور اسماء مشتقات تابع ہیں فعل کے، اور وہ حجت پکڑتے ہیں اس سے جو کہ درج ذیل ہے کہ مصدر تابع ہے فعل کے اپنی صحت میں، اپنی صحت اور اپنے اعلال میں، پس مصدر صحیح ہوتا ہے جب فعل صحیح ہو۔ اسی طرح صفحہ نمبر 152 یعنی 152 پر ہے کہ مصدر فعل کی تاکید ہے، اور تیسرے نمبر پر دیکھیں تو اس پر یہ بتا رہے ہیں کہ فعل مصدر میں کام کرتا ہے، اور چوتھے نمبر پر یہ ہے کہ یہاں ایسے افعال ہیں جن کے مصادر نہیں ہیں۔ اختصار کے پیش نظر مین نکات کا مفہوم بیان کیا ہے۔ اور ابن جنی جو کہ اپنے زمانے کے بڑے علماء
میں شمار ہوتے ہیں وہ اس مسئلہ میں فرماتے ہیں کہ بعض اسماء فعل سے نکالے جاتے ہیں اور مصدر مشتق ہے جوہر سے، اور بعض مصادر کو نکالا جاتا ہے حروف سے۔ یہاں بھی میں نے اہم نکات کا ترجمہ کیا ہے، مفہوم بیان کیا ہے۔ اس سے آگے قیاس کے بارے میں پڑھتے ہیں، لیکن یاد رہے کہ آپ کے کوڈ میں قیاس کے متعلق تعلیمی مواد موجود نہیں ہے، اس لیے مجھے جہاں سے میسر آیا ہے اس کی روشنی میں معروضات پیش کر رہا ہوں، اگر آپ کو میسر آئے تو آگاہ کیجئے گا۔ اب آ جائیں قیاس کی لغوی تحقیق کے بارے میں۔ مختصراً عرض یہ ہے کہ قیاس مصدر ہے قیاسا و قاسا کا۔ اختصار کے پیش نظر قیاس کی اصطلاحی تعریف دیکھیں کہ اصطلاح میں قیاس کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان تسویہ کرنا، یعنی برابری کرنا۔ اس سے آگے اختصار کے پیش نظر آخری سطر دیکھیں، اس کا مفہوم یہ ہے کہ لاحق کرنا یا ملانا فرع کو اصل کے ساتھ کسی حکم میں اور ان دونوں کے درمیان کوئی علت مشترک ہو۔ اس سے آگے قیاس کو شریعت اسلامیہ کی نظر سے دیکھتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیاس میں مساوات یہ ہے کہ فرع اور اصل کے درمیان حکم میں برابری ہو بغیر کسی ترجیح کے۔ اگر یہاں پر اس کی جامع تشریح کی جائے، آپ کے کوڈ سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں، جامع تشریح کی جائے تو یہ آپ کے کوڈ کے مطابق بھی ہے، یاد رکھیں اس بات کو۔ تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ ایسی علت کی بنیاد پر جو اصل اور فرع دونوں میں موجود ہو، اصل کے حکم کو فرع کی جانب متعدی کرتی ہے، یعنی اصل کے حکم کو فرع تک پہنچا دیتی ہے، یہی قیاس کہلاتا ہے۔ علاوہ ازیں آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حکم شرعی جو اصل میں آیا ہے اسے فرع میں ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے۔ جو حکم شرعی اصل کا ہے وہی حکم شرعی فرع کے اندر ثابت کرنا مقصود ہوتا ہے قیاس کے ذریعے سے۔ اس سے آگے قیاس کے ارکان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیاس کے 4 ارکان ہیں۔ نمبر 1 اصل ہے، اور اسی کو مقیس علیہ کہتے ہیں، یعنی جس پر قیاس کیا جا رہا ہے، اور دوسرے نمبر پر فرع ہے جو کہ مقیس ہے، یعنی جو قیاس کیا جا رہا ہے۔ پہلے تھا جس پر قیاس کیا جا رہا ہے، اب آپ کہہ سکتے ہیں جس کو قیاس کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا علت ہے، یعنی وجہ ہے، اور وہ وصف مشترک ہے جو کہ اصل اور فرع کے درمیان ہے۔ سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ وہ وصف مشترک ہے جو کہ اصل اور فرع کے درمیان ہے، یہی وہ وصف مشترک ہے جس کی وجہ سے اصل کا حکم فرع پر بھی لاگو کیا جاتا ہے۔ اور چوتھا حکم ہے، وہی بات آگے آ رہی ہے، اور چوتھا حکم ہے، اور وہ اصل کا حکم ہے جس کو مراد ہے متعدی کرنا فرع کی طرف، یعنی اصل کا حکم فرع کی طرف یا فرع تک پہنچانا مقصود ہوتا ہے۔ اس سے آگے قیاس کی انواع کا ذکر ہے کہ قیاس کی 3 قسمیں ہیں۔ پہلی ہے قیاس علت، اور دوسری ہے قیاس الدلالت، اور تیسری ہے شبہ قیاس۔ یہاں پر جو قیاس مقصود ہے وہ قیاس الطرد ہے۔ یہاں پر جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ وہ قیاس الطرد ہے۔ پھر اس اعتبار سے قیاس کی پھر 2 قسمیں ہو جائیں گی، ایک ہے قیاس الطرد اور دوسری ہے قیاس عکس۔ ہم ذرا قیاس عکس کو دیکھ لیتے ہیں، باقی تفصیل تو ہو چکی ہے۔ قیاس عکس میں فرع کے حکم کو اصل کے حکم کے خلاف لے جاتے ہیں۔ پہلے یہ تھا کہ فرع کے اندر وہی حکم لگائیں گے جو اصل کے اندر ہے، اب اس کا الٹ ہو جائے گا، قیاس عکس ہے کہ فرع کے حکم کو اصل کے حکم کے خلاف لے جاتے ہیں۔ قیاس عکس کے اندر اصل اور فرع میں علت اور وجہ مختلف ہونے کی وجہ سے یہاں پر فرع کے اندر جو حکم ہوگا وہ اصل کے خلاف لگایا جائے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے درمیان جو علت ہے، جو وجہ ہے، وہ اصل اور فرع کے درمیان وجہ مختلف ہوگی، اس لیے حکم بھی مختلف ہوگا۔ خلاصتاً یہ ہے کہ اصل اور فرع کا حکم وہاں پر ایک ہوگا جہاں پر ان دونوں کے درمیان وجہ یا علت مشترک ہو۔ جہاں پر اصل اور فرع کے درمیان وجہ اور علت مشترک نہیں ہوگی وہاں پر حکم بھی ایک نہیں ہوگا، یعنی حکم بھی وہاں پر تبدیل ہو جائے گا۔